لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اپنی عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے امید یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی کرم سے کہ ہم تمام لوگ اپنی مغفرت کرنا چاہتے ہیں. ہمیں آئندہ پورے سال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جن گناہوں کی آلودگیوں میں، گناہوں کی نجاستوں میں ہم رمضان مبارک سے پہلے بڑے ہوئے تھے. رمضان مبارک میں اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کی رحمت سے ہم نے گناہوں کو ترک کیا، تمام لغزشات کو ہم نے چھوڑا، اللہ کی نافرمانیاں ہم نے ترک کی. اللہ کے دربار میں ہمیں آنے کی توفیق نصیب ہوئی. اپنے گناہوں پر شرمندگی اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی کا احساس ہمیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنے گناہوں کی خوب معافیاں. اب جبکہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو چکی ہے، جیسے ایک ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بالکل پاکیزہ ہوتا ہے، بدن کے اعتبار سے بھی، روح کے اعتبار سے بھی. بدن پر ظاہری نجاست لگتی ہے، ماں صاف کر دیتی ہے، بچہ پاک ہو جاتا ہے. ابھی بچے کو احساس ہی نہیں ہوتا گناہوں کا، کسی قسم کی نافرمانی کا، تو جیسے وہ بچہ ہوتا ہے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر اللہ کے یہاں وہ بندہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا. اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جیسے پیدا ہونے والے بچے پر کوئی گناہ کا اثر نہیں ہوتا، اس کی روح کسی بھی قسم کے گناہ کی گندگی سے آلودہ نہیں ہوتی، وہ بالکل پاکیزہ ہوتی ہے. گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ بھی اللہ کی نظروں میں بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے جبکہ ہم لوگ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو چکے ہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے دلوں پر گناہوں کے لگے ہوئے دھبوں کو بالکل صاف کر دیا ہے. دل پر گناہوں کی جمی ہوئی سیاہی دھوئی جا چکی. اب ایسے وقت میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اب آئندہ کی زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے. کیا پھر وہی گندگی ہمارے سامنے ہے، وہی آلودگی ہمارے سامنے ہے، وہی گناہوں کی نجاست ہمارے سامنے ہے، یا ہم تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے نفس پر تھوڑا سا کنٹرول کر کے، تھوڑا سا اس کو مجبور کر کے اطاعت کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں؟ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی ہیں، آپ لوگ ابھی تک اس کا اثر محسوس کر رہے ہیں. صبح میں جب بیدار ہو رہے ہوں گے آپ کو احساس ہو رہا ہوگا نماز بھی پڑھنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ شیطان چونکہ آزاد ہو چکا ہے، اس لیے شیطان نے اپنا کام جاری کر دیا. تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے، ابھی عبادتوں کا مزاج بنا ہوا ہے، عبادتوں کی عادت ابھی بنی ہوئی ہے، ابھی شیطان کا پورا تسلط ہمارے اوپر نہیں ہو پایا ہے. اگر ہم کوشش کریں تو اس تسلط کو اور زیادہ کمزور کر سکتے.
اگر ہم کوشش کریں تو اپنے نفس کو مغلوب کر سکتے ہیں. اگر ہم کوشش کریں تو جیسے رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی عبادتیں کی ہیں، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رکھا ہے، دیگر چیزوں میں ہم نے مشغول رکھا ہے، ابھی ہمارے لیے ان تمام چیزوں کا نظام بنانا کوئی مشکل امر نہیں ہے. اس لیے کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا اثر ابھی باقی ہے. ابھی ہمارے نفوس عبادتوں کی لذات کو محسوس کر رہے ہیں. ابھی ہمیں نمازوں کی لذتیں محسوس ہو رہی ہیں. ابھی جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کسی قدر پایا جا رہا ہے. یقینی بات ہے جو لوگ ابھی کی نمازوں میں نہیں آ رہے ہیں، جب اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو احساس ضرور ہوتا ہے. وہ چیز الگ ہے کہ شیطان کا غلبہ کچھ لوگوں پر زیادہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں پر کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال احساس ہمیں اپنی چیز کا ہے. مہینہ دو مہینہ ہم اسی حالت میں گزار دیں تو احساس ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی ابھی وقت ہے، اگر ہم اپنے آپ کو چاہیں تو بآسانی اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کی ریاضتوں میں، جیسے رمضان المبارک میں لگے جیسے ہم نے رمضان المبارک میں گناہوں کو چھوڑا ہے، ویسے ہی اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے. رمضان المبارک کی جو عادات ہیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، بس کوشش تھوڑی سی کرنے کے ان عادتوں کو اپنی ہم یہ غور کریں رمضان المبارک میں میں نے نمازیں پڑھی، میرا کتنا نقصان کاروبار کا ہوا. اگر نقصان نہیں ہوا ہے تو پھر پڑھنے میں کیا پریشانی؟ ہاں تھوڑی بہت نفس پر پریشانی ضرور ہوتی ہے. نفس جو کہ چاہتا نہیں ہے، انسان کے ساتھ میں دو دشمن لگے ہوئے ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے. یہ مستقل دو دشمن ہیں. اگر شیطان کو آپ مغلوب کر دیتے ہیں، شیطان کو پچھاڑ دیتے ہیں تو نفس جو ہے وہ سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو دونوں قوتوں سے ہمیں لڑنا ہے، دونوں قوتوں کو ہمیں مغلوب کرنا ہے. بس تھوڑے سے احساس کی ضرورت ہے. اذان ہو رہی ہے، تھوڑا سا وقت نکال لیا کرے، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، کہاں کھڑا ہوا ہے تجھے درخواست کر لے، گزارش کر لے، بھائی نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد اگر وہ نہیں مان رہا چھوڑ دے. اللہ کے ایک لمحے کے لیے بس تصور کر لیا کرے کہ جس اللہ کی ذات کے دربار میں میں حاضر ہو رہا ہوں اسی اللہ نے میری روزی کا وعدہ کیا. کوئی اور روزی دینے والا نہیں. ایک ہاتھ میرا چھوٹ رہا ہے، اس نماز کی وجہ سے، اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے کا ہاتھ دکان پر بھیج سکتا ہے. بھائی ظاہر ہے دلوں کو موم کرنے والا، دلوں کے اندر ڈالنے والا، دلوں کو نرم کرنے والا ہے تو خود اللہ تعالیٰ. اس لیے میرے بھائی محض گاہک کی وجہ سے، محض چند روپوں کے نقصان کی وجہ سے اب نماز کو ترک کرتے ہیں کسی صورت میں مناسب نہیں. بہت سی مرتبہ یہ خیال آتا ہے چلیے آپ جماعت چھوٹ پہ یا چھوٹنے تو بعد میں جا کر کے نماز پڑھ لیجیے. یاد رکھیں شریعت کا ایک ہمیشہ کا یہ اصول ہے، بزرگان دین نے بیان فرمایا ہے، اگر آپ مکمل پابندی کے ساتھ فرض کو لازم سمجھیں گے، فرض کو لازم سمجھیں گے تب سنتوں پر چلنا آسان ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک چیز میں کوتاہی کی پھر دوسری چیز میں کوتاہی خود بخود ہو جاتی ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو آپ لازم کریں گے تب اہتمام ہو پائے گا، ورنہ تو آج جماعت چھوٹے گی، کل فرض چھوٹ جائے گا، اور ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی. اس لیے اگر آپ فرائض کی پابندی چاہتے ہو تو سنتوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اور سنتوں پر جمنا جو انسان چاہتا ہے اس کو نوافل کی پابندی کرنی چاہیے، ورنہ تو دھیرے دھیرے ساری چیزیں چھوٹتی چلی جاتی ہیں، احساس ختم ہو جاتا ہے. پھر وہی رمضان مبارک آئے گا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ میں آئے گا، کتنے لوگ گزر چکے ہوں، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کسی کو. ابھی ہم اپنی عمروں کو نہ دیکھیں کہ میری تو 20 22 30 سال ہو رہا ہے، کیا عمر ہے. نہیں، اللہ کے یہاں سے جب بلاوا آتا ہے تو عمر نہیں دیکھی جاتی. کتنے ہمارے ساتھی ہوں گے، کتنے نوجوان ہوں گے گزشتہ سال ہمارے ساتھ میں تھے، اس رمضان مبارک میں